اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم جماعت داہم کی نظم نمبر 7 پڑھیں گے جس کا نام ہے لاری، اور اس کے شاعر کا نام ہے دلاور فگار۔ دلاور فگار ایک ابتدا میں سنجیدہ شاعری کرتے تھے، لیکن بعد میں وہ مزاح نگاری کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ ان کے مزاحیہ قطعات اور نظموں کی بدولت انہیں بہت مقبولیت حاصل ہوتی۔ جو دلاور فگار تھے وہ بہت سنجیدہ شاعری کرتے تھے، لیکن بعد میں ان کی جو شہرت ہوئی ہے وہ مزاحیہ نظموں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انہیں چھوٹے چھوٹے واقعات اور مسائل کو مزاحیہ انداز کرنے پر مزاحیہ انداز میں پیش کرنے پر انہیں بہت قدرت حاصل تھی، اور ان کے مزاح میں طنز کا پہلو بھی نمایاں ہوتا تھا۔ آپ مسکراہٹ تقسیم کرنے کا ہنر بخوبی جانتے تھے، یعنی کہ وہ طنز و مزاح میں بھی کسی جو خاص پہلو ہوتا تھا اس کو وہ نمایاں کر دیتے تھے۔ تو درج بالا جو نظم ہے اس کا نام ہے لاری۔ گھر آنے کو، اس نظم کا ہم پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ گھر آنے کو جب مل نہ سکی کوئی سواری، سوچا کہ چلو چل کے پکڑ لے کوئی لاری۔ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ دلاور فگار جو ہیں وہ ابتدا میں سنجیدہ شاعری کرتے تھے، لیکن بعد میں وہ مزاح نگاری کی طرف بھی مائل ہو گئے تھے۔ ان کے مزاحیہ قطعات اور نظموں کی بدولت انہیں بہت مقبولیت حاصل ہوئی تھی، اور چھوٹے چھوٹے واقعات کے ذریعے وہ سنجیدہ مسائل کو مزاحیہ انداز میں بیان کرتے تھے، اور اس پر انہیں بہت دسترس حاصل تھی۔ اور ان کے جو مزاح طنز کا نمایاں پہلو تھا، اور آپ مسکراہٹ بکھیرنے کا بخوبی ہنر جانتے تھے۔ گھر کو آنے کو جب مل نہ سکی کوئی سواری، سوچا کہ چلو چل کے پکڑ لے کوئی سواری، پکڑ لے کوئی لاری۔ شاعر دلاور فگار اس شعر میں طنز و مزاح کے ساتھ اپنے گھر کی طرف واپسی کی داستان بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے گھر کی طرف واپس لوٹنا تھا، اس وقت مجھے گاڑی نہ ملی، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج لاری پر سفر کیا جائے۔ ان کو کوئی اور گاڑی نہ ملی تو انہوں نے گھر واپسی کے لیے لاری کا انتخاب کیا، اور گھر واپسی کے لیے لاری کا جب انتخاب کیا تو دلاور فگار کے انداز میں شگفتہ نگاری کے ساتھ طنز و مزاح پایا گیا۔ ان کا جو لاری کا سفر کیا تھا اس میں انہوں نے جو کچھ انہوں نے جھیلا، جو کچھ انہوں نے دیکھا، مشاہدہ کیا، اس کو اپنے الفاظ میں انہوں نے بیان کیا۔ انہیں مزاح نگاری میں مقبولیت حاصل ہے۔ انہیں چھوٹے چھوٹے واقعات اور مسائل کو مزاحیہ انداز میں بیان کرنے پر قدرت حاصل ہے، اور یہ جو نظم ہے ان کی اسی فنی خوبی کی عمدہ مثال ہے۔ لاری نظم کا دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ اپنے سے بھی ناراض پیسنجر سے بھی برہم، آمادہ پیکر تھا کنڈکٹر اعظم۔ اس سوچ میں تھا بس کو چلائے نہ چلائے، ڈر تھا کہیں رستے میں دھرا ٹوٹ نہ جائے۔ اردو کے بہت سے شعراء نے اپنے سفر کی داستانیں شعر کی صورت میں بیان کی ہیں۔ خاص کر سواری کا ذکر بہت عام رہا ہے، یعنی کہ تقریباً بہت سارے جو شعراء تھے انہوں نے اپنی سفر کی جو داستانیں تھیں ان کو شعری صورت میں بیان کیا، اور اس میں سواری کا ذکر بھی کیا۔ کچھ شعراء نے طنز و مزاح استعمال کر کے اپنی سواری کا حال بیان کیا ہے، جیسے سید ضمیر جعفری جو ہیں وہ ریل کے سفر کا حال کچھ یوں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اس سے متعلقہ شعر دیکھتے ہیں کہ جو سید ضمیر جعفری ہیں انہوں نے بھی ریل کا سفر جو ہے اس کا حال بیان کیا تھا، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کا للکارا، اپنے سر کا گٹھڑ دوسروں کے سر پہ دے مارا۔ اسی طرح شاعر ضمیر جعفری ہیں ان کی طرح دلاور فگار نے بھی شعر میں شگفتہ نگاری، طنز و مزاح کا استعمال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس سواری پر میں سوار ہوں اس کی حالت بہت خراب تھی۔ شاعر کہتے ہیں کہ سوچ میں تھا کہ جیسے یہ بس چلے گی، اس کا کوئی دھرا ہوتا ہے پرزہ، یعنی کہ ٹائروں کے ساتھ جو پرزہ کسنے کی جگہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو سوراخ سے ہوتے ہیں اس کو کسنے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو شاعر اس سواری میں اس وجہ سے خوفزدہ ہے یا خوف میں مبتلا ہے کہ بس کی حالت خراب دیکھ کر ایک ہی خیال آتا ہے کہ اس کی حالت اتنی خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں کچھ برا نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے مسافروں کو نقصان ہو اور اس کا دھرا جو ہے وہ ٹوٹ نہ جائے۔
جماعت داہم کی نظم نمبر 7 کا شعر نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ جب چڑھ گئی ہر ایک سواری پہ سواری، اس وقت دھماکے سے روانہ ہوئی لاری۔ اس شعر میں شاعر بس میں سواریوں کے سوار ہونے کی تصویر کشی کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بس سٹاپ پر لاری آ کر رکتی ہے تو وہاں کے لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ بس میں پہلے سے سوار ہو جائے۔ بس اکثر پہلے سے ہی بھری ہوتی ہے، لیکن کنڈکٹر سواری پر سواری چڑھا رہا ہوتا ہے۔ جب چڑھ گئی ہر ایک سواری پہ سواری، چاہے بس میں جگہ ہو نہ ہو۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب سب مسافر بس پر سوار ہو گئے تو وہ کھچا کھچ بھر گئی، تو ڈرائیور نے ایک جھٹکے سے بس کو سٹارٹ کیا تو بس اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ بس میں اتنا ہجوم تھا کہ لوگ ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ اب گننے کی کوشش کریں کتنے نفوس اس میں، کہ نکلے گا بہر عنوان تیرا بھی جلوس اس میں۔ شعر نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ اللہ رے لاری کی وہ اٹھلاتی ہوئی چال، میکے سے دلہن چلنے لگی جانب سسرال۔ دلاور فگار نے اپنے اس شعر میں بڑے مزاحیہ انداز میں دلہن کی مثال دی ہے۔ دلاور فگار نے مزاحیہ نگاری کرتے ہوئے لاری کی روانگی کا منظر کچھ یوں بیان کیا ہے۔ وہ طنز و مزاح کے ساتھ کہتے ہیں کہ جب سب مسافر بس پر سوار ہو گئے تو یہ ایک جھٹکے سے چلی، لیکن اس کا چال چلن بہت زیادہ ناز و ادا والا تھا۔ مراد یہ کہ بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی، دراصل بس کی حالت بہت خراب تھی، تو اس قدر ناز نخرے کے ساتھ چل رہی تھی گویا دلہن تیار ہو کر ناز و ادا کے ساتھ سسرال جا رہی ہوتی ہے۔ ان کے جیسے دلہن تیار ہو کر چلتی ہے، ایک تو بھاری بھرکام اس کا لہنگا ہوتا ہے، اوپر سے اس نے بہت سارے زیور پہنے ہوتے ہیں، تو وہ بڑی ناز و ادا سے چل رہی ہوتی ہے۔ یہی کچھ حال بس کا بھی ہے۔ اس شعر میں دلاور فگار کا طنز و مزاح عروج پر ہے اور مزاحیہ انداز میں لاری کے سفر کو بیان کیا ہے، جس میں شگفتہ نگاری اور مزاح نگاری نظر آتی ہے۔ نظم کا 6واں شعر دیکھتے ہیں۔ لاری کو گوارا ہی نہ تھی منت مہمیز، آزاد طبیعت تھی کبھی سست کبھی تیز۔ شاعر طنز و مزاح سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے بھی عجیب ہی نخرے ہیں، یہ صرف اپنی مرضی کرتی ہے، اس کا دل کرے تو تیز چل پڑے، وگرنہ اکڑ جائے تو بہت آہستہ ہو جاتی ہے، اور جب چلتی ہے تو دھماکے کے ساتھ اس کی رفتار بڑھتی ہے۔ یہ سب اس کی مرضی پر ہے کہ اس کو کس وقت اپنی رفتار بڑھانی ہے۔ ان کی بس بھی اپنی مرضی سے چلتی ہے، کہ چلتی ہے تو بہت تیز، اگر رک جاتی ہے تو بہت آہستہ، تو یہ بھی اپنی مرضی کرتی ہے۔ وہ بس چلانے والے کے حکم پر نہیں چلتی بلکہ اپنی مرضی کی مالک ہے، یعنی کہ وہ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ شاعر مزاح نگاری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس لاری کی 1000 منتیں سماجتیں کر کے بھی سمجھا لو، لیکن یہ صرف اپنی بات سنے گی، کیونکہ اس لاری کی فطرت ہی ایسی ہے۔ دراصل شاعر نے طنزیہ و مزاح کیا ہے اور بس کی بے حد خراب حالت کو بیان کیا ہے۔ نظم کا شعر نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ رستے میں ہر افتاد و مصیبت کا تھا امکان، لاری ہی پہ لکھا تھا کہ اللہ نگہبان۔ شاعر طنز و مزاح میں کہتے ہیں کہ بس کی اس قدر حالت خراب تھی کہ اس کا کسی بھی وقت حادثہ ہو سکتا تھا، اس لیے خاص طور پر اس پر لکھا تھا کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ شاعر طنزیہ مزاح نگاری کرتے ہوئے بس کی برباد صورتحال کو بیان کر رہے ہیں کہ ہر وقت بس کو دیکھ کر دھچکا لگا رہتا تھا کہ کہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ اس طرح کی بسیں اکثر برے حادثات کا سبب بنتی ہیں، جن سے قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ قیمتی جانیں جو ہیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ بس کی حالت اس طرح سے خراب تھی اور اس طرح کی بسیں جو ہیں وہ حادثات کا جو ہے سبب بنتی ہیں، اور اس سے بہت ساری قیمتی جانوں کا ضائع ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ نظم کا آخری شعر دیکھتے ہیں۔ سیدھی عدم آباد کو جاتی تھی یہ لاری، مخلوق کو خالق سے ملاتی تھی یہ لاری۔ شاعر طنز و مزاح سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس بس میں سفر کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کی منزل عدم یعنی کہ اگلا جہاں مراد قبرستان ہے، یہاں ہم خدا سے ملنے جا رہے ہیں۔ مراد یہ کہ بس کی خراب اور پرانی حالت میں سفر بے حد خطرناک اور مشکل ہے، جو ہر وقت خطرے کی گھنٹی بجاتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ یہ ہر لمحہ مسافروں کو پریشان رکھتا ہے کہ ادھر بس کا کوئی پرزہ جو ہے پرانا پرزہ نہ ٹوٹ جائے، ادھر مسافروں میں
کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ الغرض شاعر نے طنز و مزاح کے ساتھ شگفتہ نگاری سے اس نظم کو لکھا ہے جو ان کی لاری کے سفر کا بیان مزاح نگاری کی صورت میں ہوتا ہے۔